صفحہ نمبر 52 ہی جاری ہے۔ سوال نمبر 26، اسم جامد کے اوزان بیان کریں۔ جواب، اسم جامد کے اوزان یعنی اسم جامد کے وزن۔ اسم جامد کی 3 بنائیں آپ پڑھ چکے ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ اب دیکھیں کہ اختلاف فرقات کے باعث ہر ایک بنا سے کس قدر اوزان آتے ہیں۔ نمبر 1، ثلاثی مجرد فے کلمہ کو فتح قصرہ ضمہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، اور عین کلمے کو ان کے سوا سکون بھی آئے گا، تو اس طرح 3 کو 4 میں ضرب دینے سے 12 صورتیں پیدا ہوئیں، مگر اہل عرب اس میں ضمہ بعد قصرہ کے اور قصرہ بعد ضمہ کے ثقیل سمجھتے ہیں۔ اب اس کے فعل اور فعل دونوں ساکت ہو کر 10 وزن رہ گئے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ فلسن یعنی پیسہ، فرسن گھوڑا، قاطفن کندھا، آزودن بازو، خبزن دانا، عنابن انگور، ابلن اونٹ، قفلن تالا، سردن کٹورا، عنقن گردن۔ فائدہ، بعض کلمات میں کئی حرکتیں جائز ہیں، مثلا اگر فاعل ان کا دوسرا حرف ہلکی ہو تو 3 طرح سے پڑھیں گے، جیسے فاخذن سے فخذن، فخذن فیخذن۔ اگر حرف ہلکی نہ ہو تو وہ 2 طرح سے، جیسے قاطفن سے کتفن۔ قطفن اور فالن فعولن میں دوسرے حرف کا سکون بھی جائز ہے، جیسے ابلن سے ابلن، ازدن سے ازدن، اور اونکن سے انکن۔ 2، اس میں رباعی مجرد، اس کے 5 وزن ہیں۔ صفحہ نمبر 53، جعفر یعنی نام مرد، نام مرد۔ زبرجن آرائش، برشن شکاری جانوروں کا پنجہ، درہمن سکہ نقرئی، قیمترن صندوق۔ 3، اس میں خماسی مجرد، اس کے 4 وزن ہیں۔ صفر جلن بہی، قزا عملن موٹا اونٹ، حج مرشن بڑھیا عورت، کرتابن تھوڑی چیز۔ 4، اس میں خماسی مزید فی، ثلاثی اور رباعی مزید فی کے اوزان بے شمار ہیں، مگر خماسی مزید فی کے 5 سے زیادہ نہیں۔ عذرا فوتن بامنی، خزل عبیل باطل، کردبوسن تیز رو اونٹنی، فبأسرا موٹا اونٹ، اور خندریسن یعنی شرابہ کونا۔ سوال نمبر 27، مونس اور اقسام مونس پر نوٹ لکھیے۔ جواب، تانیث کا بیان۔ مونس وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت و علامتیں 3 ہیں۔ نمبر 1، تے تانیث کے علاوہ اور مطلب کے لیے بھی مستعمل ہوتی ہے، مثلا مرتن، ایسا ہی، وعدۃ جمع کے واسطے بھی، جیسا کہ جمع کے بیان میں مذکور ہوگا۔ تو یہ علامت تانیث کی اسماء جامد اور صفات دونوں کے ساتھ آتی ہے، اور قیاساً ہر صفت کے آخر میں تانیث کے لیے لگائی جاتی ہے، جیسے امراؤن سے امراۃن، قاتل سے قاتلۃن۔ 2، الف مکسورہ، افل التفضیل کا مونس فولا اس کے لگانے سے بنتا ہے، جیسے احسن یعنی نیک مرد سے حسنہ یعنی نیک عورت۔ 3، الف ممدودہ، افل صفتی کا مونس فعلاہ بنانے کے واسطے یہ علامت ہمیشہ لگائی جاتی ہے، جیسے ابیض گورے رنگ کا آدمی سے بیضاء یعنی گورے رنگ کی عورت۔ مونس کی 2 قسمیں، ایک حقیقی دوسری لفظی۔ نمبر 1، حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، جیسے امراۃن عورت کے، اس کے مقابلے میں امراؤن مرد ہے۔ 2، لفظی وہ ہے جو حقیقی کے خلاف ہو، کبھی اس میں علامت تانیث لفظوں میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے ظلمتن اندھیرا، بشرا خوشخبری، صحراء جنگل، اور کبھی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ مقدر ہوتی ہے، جیسے ارضن زمین، دارن گھر۔ پہلی قسم کو مونس قیاسی اور دوسری کو مونس سماعی کہتے ہیں۔ مونس سماعی کی شناخت کے واسطے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، صرف سماع و تتبع محاورات پر منحصر ہے۔ اس جگہ صرف چند الفاظ جو قاعدہ کلیہ کے تحت میں آ سکتے ہیں درج کی جاتے ہیں۔ اب نمبر 1، اول وہ الفاظ جو عموماً مونس مستعمل ہوتے ہیں۔ الف، بدن کے تمام جفت اعضاء جیسے اذن، کان، عین، آنکھ وغیرہ صرف حاجب، ابرو، خزن، رخسارہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔ ب، شراب کے تمام نام جیسے خمر، خرطوم، طلاء وغیرہ۔ جیم، ہوا کے تمام نام جیسے ریحن، سرسرن وغیرہ۔ دال، دوزخ کے کل نام جیسے جہنم، سکر وغیرہ۔ ہے، تمام جمع صفائے جمع مذکر سالم کے۔ دوم، وہ الفاظ جن میں تذکیر و تانیث دونوں جائز ہیں۔ الف، شہروں کے نام بتاویل
موزہ کے مذکر اور بتاویل بقا کے مؤنث ہوتے ہیں. بے حرف تہجی مثلاً الف بے تے وغیرہ، اور حرف عامل مثلاً مم و الای وغیرہ. جیم اسم جمع مثلاً رکبن اسم جمع راکبن، عبیدن اسم جمع عبدن، لیکن ابل خیل غنم خلاف قاعدہ واجب التانیث ہے. یعنی کسی اسم کے واجب تانیث سے جائز التانیث مستعمل ہونے سے یہ مطلب ہے کہ جب فعل کو اس اسم کی طرف اسناد کریں تو فعل میں تذکیر و تانیث کا لحاظ رکھنا ہوگا. اسمائے واجب التانیث میں فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، اور جائز التانیث میں اختیار ہے کہ فعل مذکر لائیں یا مؤنث. الف ابھی یہ آگے آ جاتا ہے جی کہ اسمائے سوال نمبر اسمائے واجب التانیث میں فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، اور جائز التانیث میں اختیار ہے کہ فعل مذکر لائیں. سوال نمبر 28 اس میں تثنیہ اور جمع پر مختصر نوٹ رکھیے. جواب تثنی یا تثنیہ اور جمع کا بیان. افراد کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واحد جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجل امرأۃ. 2 تثنی جو 2 پر دلالت کرے، یہ صیغہ واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے رجلان امرأتان. واحد کے آخر میں الف ہو تو مفصلہ ذیل تغیرات ہوتے ہیں. الف اگر الف مقصود ہو تو صرف حرفی میں واو کا بدل ہو تو واو ہو جاتا ہے، جیسے آسا سے آساوانے، اور یہ کا بدل ہو تو یہ ہو جاتا ہے، جیسے فتح سے فتیانے. اور غیر سے حرفی میں عموماً یہ ہو جاتا ہے، خواہ واو یا یہ کا بدل ہو. صفحہ نمبر 55 جیسے مصطفیٰ ادا صفون اور صفون سے مصطفیان، اور مجتبہ مادہ جبن سے مجتبیان، خواہ علامت تانیث ہو جیسے خبلہ سے خبلیان. بے اگر الف ممدوحہ اور اصلی ہو تو حمزہ قائم رہتا ہے، جیسے قرآن سے قرآن، اور اگر اصلی نہ ہو اور علامت تانیث ہو تو حمزہ کا واو سے بدلنا واجب ہے، جیسے ہمراؤ سے ہمرا وان. ورنہ جائز جیسے کساؤن سے کساوان. 3 جمع وہ ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اول جمع سالم جس میں واحد کی بنا قائم رہتی ہے، صرف اس کے آخر میں واو ساکن ماقبل مضمون اور نون مفتوح واو نون زیادہ کرنے سے جمع مذکر سالم بن جاتی ہے، جیسے مسلمن سے مسلمونہ، اور الف تے لگانے سے جمع مؤنث، جیسے ہندن سے ہنداتن. اگر واحد کے آخر میں تے تانیث کی ہو تو گر جاتی ہے، جیسے مسلماتا سے مسلماتن. تنبیہ جمع سالم بنانے کے وقت امور ذیل کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 اگر علم مذکر عاقل یا صفت مذکر عاقل کی ہو تو جمع واو نون سے آئے گی، جیسے زائدن زائدونہ، قاتل یا قاتلونہ. 2 اگر علم مؤنث عاقل یا صفت مؤنث عاقل یا صفت غیر عاقل کی ہو تو جمع الف تے سے آئے گی، جیسے ہندن ہنداتن، قاتلاتن، اور صافن عمدہ گھوڑا صافناتن. ان دونوں شرائط سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جمع مذکر سالم صرف ذوی العقول کے علم یا صفت کی ہوتی ہے، غیر علم یا صفت غیر ذوی العقول کی نہیں ہوتی. بس رجلن کی جمع رجولون اور ناحکن کی جمع ناحکونہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلا کلمہ صفت نہیں اور دوسرا صفت تو ہے مگر غیر مذکر عاقل کی ہے. ارزن سانتن کی جمع ارزوناس چینونا خلاف کیاسائی ہے. 2 جمع مکسر میں جس میں واحد کی بنا ٹوٹ جائے، اس کی 2 قسمیں. نمبر 1 ایک جمع قلت جس کا اطلاق 3 سے 10 تک ہوتا ہے. 2 دوسری جمع کثرت جو 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے. جمع قلت کے 4 وزن ہے اور کثرت کے اوزان بے شمار اور زیادہ تر سما پر منحصر ہیں. سوال نمبر 29 منتحل جموں کے اوزان بیان کیجیے. جواب منتحل جموں کے اوزان. نمبر 1 5 حرفی پہلا، دوسرا مفتوح، تیسری جگہ الف اور چوتھا مکسور. صفحہ نمبر 56 سامنے میرے ایک جدول ہے، چارٹ ہے، جس میں لکھا ہوا نمبر 1 اور اس کالم میں ہے وزن جمع مفاعل، وزن مفرد ہے اس کا مفعول، شرط ہے اس میں ظرف، اور امثلہ ہے یعنی مثال ہے اس کی مسجد مساجد جمع مضرب یا مضارب جمع. دوسرا جی فوائل، اس کا وزن مفرد ہے فاعلات، شرط ہے اسم ہو یا صفت، اور امثلہ ہے غاصبہ یعنی پیشانہ اسب
قوائب و جمع نائمۃ نوائم و جمع. آگے فاعل وزن مفرد اس کا ہے اور اس میں یہ صفت قائل مونڈا یعنی قوائل و جمع ناہک ہینگنے والا نواہک و جمع. 3 ہے جی فعائل، اس کا وزن مفرد ہے فعیلۃ فعولۃ فعالۃ فعال فعال. شرط ہے اسم ہو یا صفت اسم، اور یہ فعالۃ جو ہے اسم ہے، اور امثلہ اس کی ہے کہ عجوزۃ بڑھیا جائز جمع ضوابط الزلف ضواب جمع شمائل خصلت شمائل جمع. آگے چوتھا جی فعالی وزن جمع ہے اور وزن مفرد اس کا ہے فعلاء، اور شرط ہے اسم ہو یا صفت. یعنی صحرا و جنگل، صحرا یعنی جنگل، سہارا جمع. دوسری اس کی وزن مفرد ہے فعلا اور یہ اسم ہے ازرع یعنی کنواری. فعلا وزن مفرد ہے، اس کی شرط ہے اسم اور اس کی امثلہ ہے ازاری جمع فتویٰ حکم شرعی یعنی فتاوی. زفرا پس کوش دفاری جمع. 5 ہے وزن جمع ہے مفاعیلو اور وزن مفرد ہے اس کا مفعال، اور یہ اسم اعلیٰ ہے، اس کی امثلہ ہے مصباح یعنی چراغ مصابیح جمع. اور اس کا وزن مفرد دوسرا ہے مفاعیلو کا مفعول، یہ بھی اسم اعلیٰ ہے، اور اس کی امثلہ ہے ملعون یعنی لعنت کردہ شدہ ملائین. تنبیہ، جو اس میں رباعی یا اس کا ہم وزن ہو اس کی جمع قیاسن اور اوزان نمبر 11 کے مطابق ہے. یہ جیسے جعفر نام ہے، جعافر اصبع ہے انگلی، اصابع ہو اگر آخر میں آتے ہو تو گر جائے گی، جیسے تجربہ تجارب اگر آخر حرف سے پہلے مدہ زائد ہو، یعنی یہ ما قبل مقصود سے بدل کر اس کی جمع وزن نمبر 2 کی صورت میں ہوگی، جیسے کرتاسن کاغذ، قراتیسن یعنی سلطان بادشاہ، سلاطینوں اکلیمو یعنی ولایت، اکالیمو جو خماسی ہو اس کا اخیر حرف اگر اوزان نمبر 1 کے مطابق جمع بناؤ، جیسے سفرا جلو بھی سفارہ جو اگر اخیر حرف سے پہلے مدہ زاہدہ زائد ہو تو اس کو بھی گرا دو، جیسے اندلیبن بلبل انادر جمع. نمبر 1 کبھی جمع کے حرف اور ہوتے ہیں اور واحد اور اس کو اصطلاح میں جمع من غیر لفظہ کہتے ہیں، جیسے امرأۃ کی جمع نساء اور زو کی جمع اولو. صفحہ نمبر 57 2 کبھی مفرد اور جمع کے الفاظ میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، جیسے امن ماں، امہات قسمن منہ، افواہ ماء پانی میاء. 3 کبھی واحد اور جمع میں کچھ فرق نہیں ہوتا، صرف اعتباری فرق ہوتا ہے، جیسے فلکن یعنی کشتی و کشتیہ. 4 کبھی جمع کی جاتی ہے، اس کو جمع الجمع کہتے ہیں، جیسے قلب کتا، اقلب اقالب، خمار گدھا، خمر خمرات، نعمت نعمت، ان امن انائم. اس طرح بیتن گھر، بیوتن اور بیوتات. 5 بعض الفاظ ایسے ہیں کہ تے کے ساتھ واحد پر اور بدون تے کے جنس پر، اور کبھی تے کے ساتھ جنس پر اور بدون تے کے واحد پر دلالت کرتے ہیں، ان کو اس میں جنس کہتے ہیں، جیسے شجرتن درخت، شجرن درخت، قمعن کھمبی، قمعتن کھمبیاں، تمرتن کھجور، تمرن کھجوریں، جبعن ایک قسم کی گھاس، جبعاتن بیت سے گھاس. 6 بعض الفاظ ایسے بھی ہیں کہ ان میں جمعیت کے معنی پائے جاتے ہیں اور ان کا واحد نہیں ہوتا، جیسے قومن گروہ، راحتن جتھا، یا واحد ہوتا ہے مگر اس کا وزن جمع کے اوزان سے خارج ہوتا ہے، جیسے راکبن سوار، رکبن سواران، رفیقن ہمراہی، رفقتن ہمراہیان، خادمن خدمتگار، خدمن خدمت گاران، صاحبن مصاحب، صحابتن مصاحبان. ایسے اسماء کو اس میں جمع کہتے ہیں. سوال نمبر 30 نسبت و تسخیر کی وضاحت کریں. جواب نسبت کا بیان، اسم کے آخر میں یائے مشدد ما قبل مکسور بڑھانے کو نسبت کہتے ہیں، اور اس طرح سے جو اسم بنتا ہے اس میں منصوب یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس اسم کے آخر میں یائے نسبت لگائی گئی ہے اس کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے، جیسے ہندیجن جس کو ہند سے کچھ تعلق ہو،
مسیحی جو مسیح کے مذہب کا معتقد ہو، نسبت کے قاعدے حسب ذیل۔ نمبر 1، جس لفظ کے آخر میں تے ہو نسبت کے وقت اس کا حذف کرنا واجب ہے، جیسے کوفۃ کوفی، مکۃ مکی، اور نسبت کے بعد مؤنث کے لیے تے زیادہ کر دی جاتی ہے، جیسے کوفیۃ و مکیۃ۔ 2، فعیل فعیلۃ فعیلۃ، جب ناقص ہو تو پہلی یہ کو دور کریں گے اور دوسری کو واو سے بدل کر ما قبل کو فتح دیں، جیسے علی علوی غنیۃ غنوی اومیۃ اوموی۔ 3، جو اسم غیر اجوف یا اجوف وغیرہ مضاعف فعیلۃ یا فعولۃ کے وزن پر غیر مضاعف فعیلۃ کے وزن پر ہو، حرف علت اور تے کا حذف اور عین کا مفتوح کرنا واجب ہے، جیسے مدینۃ مدنی، کہولۃ کہلت، جہینۃ جہنی، مگر طبیعت اور سلیقۃ طبیعی اور سلیقن خلاف قیاس ہے۔ 4، فعیل اور فعیل صحیح سے یہ نہیں گرتی، جیسے ربیعی عبید عبیدی، مگر سکین۔ صفحہ نمبر 58۔ سکین سے سکیون اور قریشن سے قریشیون خلاف قیاس ہے۔ 5، الف منصورہ الف مقصورہ اگر تیسری یا چوتھی جگہ ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، جیسے رضاوی مولا مولوی، اور 5ویں جگہ ہو تو گر جاتا ہے، جیسے مصطفیٰ مصطفی، مگر مصطفی بھی آیا ہے۔ نمبر 2، تسخیر کا بیان۔ اسم میں ایک خاص تغیر دینے کو تسخیر کہتے ہیں، جس لفظ کو متغیر کریں سے مکبر اور جو تغیر پا کر بنے اسے مصغر کہتے ہیں۔ اس میں مصغر اس کے مدول کی چھٹائی معلوم ہوتی ہے۔ تسخیر کے 5 وزن ہیں۔ نمبر 1، فعیل واسطے تسخیر اسم ثلاثی کے رجل رجیل عبد عبید۔ 2، فعیل واسطے تسخیر ثلاثی مزید فی اور رباعی اور خماسی کے، جبکہ چوتھا حرف مدن ہو، جیسے مضرب مزیرب جعفر جو ایفر سفر جلن سفیرجن۔ 3، فعیلیل واسطے تسخیر ثلاثی اور رباعی و خماسی مزید فی کے، جبکہ چوتھا حرف مدہ ہو، جیسے مزراب مزیریب کرتاس قریتیس خندریس خدیریس۔ 4، فعیلال واسطے تسخیر ثلاثی مزید فی کے جو فعلان اور افعال کے وزن پر ہو، جیسے سکران اور سکیران، اجمال اور اجیمال۔ 5، فعیلن صرف واسطے تسخیر خماسی مجرد کے، جیسے سفر جلن سفیر جل۔ فائدہ اگر مؤنث معنوی ثلاثی ہو تو تسخیر میں تے ظاہر کی جاتی ہے، جیسے ارضن زمین، اوریزتن شمسن سورج، شمیست۔ فائدہ علامت تانیث تثنی و جمع نسبت بحالت تسخیر قائم رہتی، جیسے طلحۃ طلیحۃ، خبلہ خبیلہ، حمراء خمیراء، رجلان رجیلان، ہندات حنیدات، بصری بوسیری۔ فائدہ جو کلمہ بعد حذف کے 2 حرفی رہ گیا ہو تسخیر کے بعد اپنی اصل پر آ جاتا ہے، جیسے مزمونیز عدۃ وعیدۃ، ابن بنی بنت بنیۃ۔ فائدہ الف جو دوسری جگہ ہو تسخیر میں واو سے بدل جاتا ہے، اور جو تیسری جگہ ہو وہ یہ سے، جیسے ضارب زویرب حمار خمیر خمیر۔ سوال نمبر 31، اس میں معرفہ و نکرہ بما اقسام پر نوٹ لکھیے، سالانہ امتحانات 2008۔ جواب معرفہ و نکرہ کا بیان۔ اس میں اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ نمبر 1، معرفہ وہ اسم ہے جو معین شے پر دلالت کرے، اور 2، نکرہ وہ ہے جو غیر معین شے پر دلالت کرے۔ اس میں معرفہ کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علم،
جو کسی شخص یا چیز کا نام ہو، جیسے زید نام شخص ہے، کوفۃ نام شہر ہے۔ 2 معرف باللام یعنی اسم پر ال داخل ہو، الف اور لام ال حرف تعریف اور اسم نکرہ پر آ کر اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، جیسے رجل ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں، مگر رجل خاص وہ شخص جو متکلم یا مخاطب کو معلوم ہو۔ صفحہ نمبر 59۔ 3 ضمیر جیسے انا میں، انتا تو وغیرہ۔ 4 اس میں اشارہ جیسے ہاذا یہ، ذالکا وہ۔ 5 اس میں موصول جیسے الذی جو، الذین جن۔ 6 جو ان پانچوں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب و زیدن زید کی کتاب۔ ان میں سے نمبر 3 4 5 کا بیان ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 32 ضمائر کی اقسام بیان کریں، سالانہ امتحانات 2012۔ جواب ضمیر کا بیان۔ ضمیر وہ ہے جو متکلم یا مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر منفصل جو ایک مستقل کلمہ یعنی اس میں ظاہر کی طرح مستقل ہو، جیسے آنا میں۔ 2 ضمیر متصل جو اپنے ما قبل کا جز بن کر مستعمل ہو، جیسے ضربتو کی تے۔ ضمیر منفصل کی 2 قسمیں ہیں، مرفوع منفصل، منصوب منفصل۔ گردان جو آئے گی واحد اور مذکر غائب، اس کا ہوا۔ مؤنث غائب ہے ہیا، مذکر مخاطب انتا، مؤنث مخاطب انتے اور متکلم انا۔ تثنی مذکر غائب ہے ہما اور مؤنث غائب ہوگا ہما، مذکر غائب ہوگا انتما، مؤنث مخاطب ہوگا انتما اور متکلم ہوگا نحن۔ اس طرح جمع ہے اور جمع کا مذکر غائب ہے ہم، مؤنث غائب ہننا، مذکر مخاطب انتم اور مؤنث مخاطب انتن۔ 2 ضمائر منصوب منفصل، مذکر واحد ہے اور مذکر غائب اس کا ہے ایاہو، مؤنث غائب ہے ایاہا، مذکر مخاطب ہے ایاکا، مؤنث مخاطب ہے ایاکے اور متکلم ہے ایایا۔ صفحہ نمبر 60۔ اس طرح اس کی تثنیہ ہے اور اس میں اس کا مذکر غائب ہے انا ایاہما اور اس کا مؤنث غائب ہے ایاہما، مذکر مخاطب اس کا ہے ایاکما، مؤنث مخاطب ہے ایاکما اور متکلم ہے ایانا۔ اسی طرح جمع ہے اور اس کا مذکر غائب ہے ایاہم، مؤنث غائب ہے اس کا ایاہن، مذکر مخاطب ہے اس کا ایاکم، مؤنث مخاطب ہے اس کا ایاکن۔ صفحہ نمبر 60۔ نمبر 1 ضمائر مرفوع متصل، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بارز اور مستتر۔ نمبر 1 بارز ظاہر کو کہتے ہیں، وہ تعداد میں 11 ہیں، الف واو نون تے تا تے تو تما تم تنا نا یہ اور یہ مضارع اور امر کے ساتھ خاص ہے۔ 2 مستتر پوشیدہ کو کہتے ہیں، وہ لفظوں میں مذکور نہیں ہوتی بلکہ ذہن میں پائی جاتی ہے، ماضی کے 2 صیغوں میں آتی ہے، جیسے ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہیا، اور مضارع کے 5 صیغوں میں، جیسے یضربو میں ہوا اور تضربو میں، مؤنث غائب میں ہیا تضربو، مذکر مخاطب میں انتا اضربو میں، انا نضربو میں نحن۔ 2 ضمائر منصوب متصل، یہ ضمیریں فعل کے ساتھ آتی ہیں اور مفعول واقع ہوتی ہیں، جیسے ضربہ اس کو مارا، اس کو مارا میں وہ ضمیر مفعول ہے، گردان جو آئے گی۔ غائب ضربہ، مخاطب ضربہ کا، متکلم ضربنی، اصل ضمیر کے لحاظ سے ضربی ہونا۔ غائب ضربہما، مخاطب ضربکما، متکلم ضربنا۔ چاہیے تھا مگر ماضی یہ اس کا پہلے کا جواب ہے جی کہ سب کا بلکہ ایک ہی جواب ہوگا، میں آخر میں پڑھوں گا۔ ضربہم غائب ہے، مخاطب اس کا ضربکم، پھر غائب ہے ضربہا، اس کا مخاطب ہے ضربکی، پھر غائب ہے ضربہما، اس کا مخاطب ہے ضربکما، ضربہما کا مخاطب ہے ضربکما۔ اسی طرح ضربہن کا غائب ہے اور اس کا مخاطب ہے ضربکن۔ اصل ضمیر کے لحاظ سے ضربی ہونا چاہیے تھا مگر ماضی کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے، جس حفاظت فتح کے نون ما قبل یہ کہ بڑھا دیا، اس کو نون وقایا کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کہ ہے کا ضمہ حرف مفتوح واو مضموم کے بعد اشباع ہو کر واو معروف کی طرح پڑھا جاتا ہے، جیسے ضربہ اور حرف ساکن کے بعد صرف ضمہ کی آواز دیتا ہے،
از ربہ. صفحہ نمبر 61. ضمائر مجرور متصل. یہ ضمیریں حرف اور اسم کے ساتھ مستعمل ہوتی ہیں اور ان کی گردان مثل ضمیر منصوب متصل کی آتی ہے. دیکھو ضمیر مجرور متصل بحرف میں کہیں گے لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، اور ضمیر مجرور متصل با اسم میں کہیں گے کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہ، کتابہما، کتابہن. سوال نمبر 33 یعنی 33. اس میں اشارہ اور اس میں موصولہ پر نوٹ لکھیے. جواب اس میں اشارہ اور موصول کا بیان. اسماء اشارہ کے واسطے یہ الفاظ مقرر ہیں. واحد مذکر ذا، تشنیع ذان اور جمع اولائی یعنی بالمد. مؤنث واحد، مؤنث اور واحد اس کا ہے تا، تے، تیہی، تی، اور تشنیع ہے تانے اور جمع ہے اولا بالکسر. مؤنث ہے تا، تے، تیہی، تی، زہ، زہی، زی، اور تشنیع اس کی تانے اور جمع اس کی اولا یعنی بالکسر. ان اسماء کے پہلے اکثر لفظ ہا داخل ہوتا ہے اور اس مخاطب کو تنبیہ کرنی مقصود ہوتی ہے. مذکر ہے ہاذا، تثنیہ ہے اس کی ہاذان اور جمع اس کی اولائے. واحد ہے مؤنث ہے اور واحد ہے اس کا ہاذہ اور تثنیہ اس کی ہا تان. اس میں اشارہ قریب کے بعد قاف یا لکا لگانے سے کاش والا جو قاف ہوتا ہے اس میں اشارہ و بعید بن جاتا ہے. مذکر ہے ذاکا، ذالکا، تشنیع ہے ذائکا اور جمع ہے اولائکا. اس طرح مؤنث ہے طاقہ اور واحد مؤنث ہے اور اس میں واحد ہے اس کا طاقہ اور تلکا. تشنیع اس کی تانکا اور جمع ہے اولا کا. اسماء ذیل خاص کر واسطے اشارہ مکان کے موضوع ہیں اور ان میں واحد تثنیہ اور جمع کا کوئی امتیاز نہیں ہے مگر قریب بعید کا فرق ضرور ہے. دیکھو واحد ہے قریب کے واسطے، قریب کے واسطے اور بعید کے واسطے. قریب کے واسطے ہے ہونا، ہا ہونا، اور بعید کے واسطے یعنی دور کے واسطے ہے ہونا، ہونا کا، ہنالکا، سما یا سما. اسماء موصول کے واسطے یہ الفاظ مستعمل ہیں. مذکر الذی واحد ہے اور تشنیع اس کی ہے الدانی اور جمع ہے الذین یا الاولا. دوسرا مؤنث ہے اللتی واحد ہے، تشنیع ہے اس کی، تثنیع ہے اس کی اللتانی اور جمع ہے اللاتی، اللواتی، اللائی اور اللائی. صفحہ نمبر 62. من اور ما بھی اس میں موصول ہیں. من اکثر ذوی العقول کے لیے اور ما اکثر غیر ذوی العقول کے لیے مستعمل ہوتا ہے. سوال نمبر 34. اس میں عدد پر نوٹ لکھیے. صفحہ نمبر 62. جواب اس میں عدد کا بیان. اس میں عدد کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 اس میں عدد ذاتی اور نمبر 2 اس میں عدد وصفی. نمبر 1 اس میں عدد ذاتی وہ ہے جو کسی شے کے افراد کی مقدار پر دلالت کرے. 2 اس میں عدد سب وصفی جو ہے وہ ہے جس سے ترتیب افراد کا فائدہ حاصل ہو، جیسے ثانی یعنی دوسرا. اسماء اعداد ذاتی تذکیر و تانیث کے لحاظ سے حسب ذیل مستعمل ہوتے ہیں. نمبر 1 واحد مذکر ہے، مؤنث ہے اس کا واحدۃ. مذکر ہے احد اور اس کا مؤنث ہے احدا. اس مذکر ہے اسنان اور مؤنث ہے اسنتان یا سنتان. مذکر ہے ثلاثۃ اور مؤنث ہے اس کا ثلاثن. مذکر ہے اربعۃ اور مؤنث ہے اربعن. مذکر ہے خمسۃ، مؤنث ہے خمسن. مذکر ہے ستۃ اور مؤنث ہے ستن. مذکر ہے سبعۃ اور مؤنث ہے سبعن. مذکر ہے ثمانیۃ اور اس کا مؤنث ہے ثمان. مذکر ہے اس کا تسعۃ اور اس تسعۃ کا جو مؤنث ہے وہ ہے تسعن. اس طرح مذکر ہے عشرۃ اور اس کا مؤنث ہے عشرن. اس طرح جی مذکر ہے احد عشرہ، مؤنث ہے احدی عشرہ. مذکر ہے اثنا عشرہ اور مؤنث ہے اثنتا عشرہ. مذکر ثلاثۃ عشرہ، مؤنث ثلاث عشرہ. مذکر اربعۃ عشرہ، مؤنث اربع عشرہ. مذکر خمسۃ عشرہ، مؤنث خمسہ عشرہ.
مذکر ستہ عشرہ اور مؤنث ہے اس کا ستہ عشرہ. مذکر ہے سبعۃ عشرہ اور مؤنث ہے سبع عشرہ. پہلے مؤنث ہے، مذکر ہے اس کا ثمانیۃ اور عشرہ اور مؤنث ہے اس کا ثمانہ عشرہ. مذکر ہے تسعۃ عشرہ اور مؤنث ہے تسعہ عشرہ. یاد رکھنا چاہیے کہ 1 اور 2 کی تذکیر و تانیث مطابق قیاس کے ہیں اور 3 سے 10 تک خلاف قیاس، یعنی مذکرہ کے ساتھ اور مؤنث بغیر طے کے اور 11 اور 12 بھی دونوں قیاس کے موافق ہیں. اس کے بعد 19 تک 11 اور 12 یہ تھے. 11 تھا احد عشرہ اور مؤنث تھا اس کا احدی عشرہ، اور 12 تھا اثنا عشرہ مذکر اور مؤنث تھا اس کا اثنتا عشرہ. اس کے بعد 19 تھا مذکر میں 19 میں آیت ہے تسعۃ عشرہ مذکر اور مؤنث ہے اس کا تسعہ عشرہ. اس کے بعد 19 تھا مذکر میں پہلی جو اس کے ساتھ طے آئے گی اور مؤنث میں دوسری جو اس کے ساتھ عشرات یعنی دہائیوں میں مذکر و مؤنث برابر ہیں. اور ان کے واسطے یہ لفظ مقرر ہیں 20 30 40 50 60 70 80 90. جب اکائیاں ان کے ساتھ ملائی جائیں تو 2 تذکیر و تانیث میں قیاس کے موافق ہوتے ہیں اور 3 سے 9 تک خلاف قیاس عشرات کے بعد سینکڑے اور ہزار کا درجہ ہے. سینکڑے کے لیے میاتن اور ہزار کے لیے الف مقرر ہے، اور ان دونوں کی ترتیب دینے سے گنتی کا شمار دور تک پہنچتا ہے. مثلا میاتن الفن یعنی 1 لاکھ، الف و الفن یعنی 10 لاکھ وغیرہ. صفحہ نمبر 63. اسماء اعداد وصفی پہلے عدد کے سوا فاعل کے وزن پر آتے ہیں اور ان کی تذکیر و تانیث موافق قیاس کی ہوتی ہے. اسی کے اسماء اعداد ذاتی سے اس طرح آتے ہیں. اول مذکر کے واسطے، اول مذکر کے واسطے یعنی سان، اور اس کا اولا مؤنث کے واسطے ہے ثانیۃ. سادس مذکر کے واسطے یعنی اس میں ہے سابع، اور اس کا سادست مؤنث کے واسطے ہے سابعۃ. اس طرح اول مذکر کے واسطے میں ثالث اور اولا مؤنث کے واسطے میں ثالثۃ ہوگا. سادس مذکر کے واسطے میں ثامن، سادست مؤنث کے واسطے میں ثامنۃ ہوگا. اسے اول مذکر کے واسطے رابع اور اولا مؤنث کے واسطے رابعۃ ہوگا. سادس مذکر کے واسطے میں تاسع جو ہے وہ سادست مؤنث کے واسطے تاسعۃ ہوگا. اسی طرح اول مذکر کے واسطے میں خامس جو ہے وہ اولا مؤنث کے واسطے میں خامسۃ ہوگا. اسی طرح عاشر جو ہے وہ سادس مذکر کے واسطے میں سادست مؤنث کے واسطے میں عاشرۃ ہوگا. اس سے آگے ہادی عشرہ و ہادیۃ عشرہ وغیرہ اسی ترتیب سے کہیں گے. اعداد قصر قصور نصف کے سوا تہائی سے 10ویں حصہ تک فاعول کے وزن پر آتے ہیں اور ان میں تذکیر و تانیث کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا. بے شمار کی صورت ہے نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع، ثمن، تسع، عشر کے بعد ترکیبی لفظوں سے قصور کی تعبیر ہوتی ہے، جیسے جزء میں احد عشرہ وغیرہ. سوال نمبر 35 حروف کی اقسام بیان کرتے ہوئے حروف مشبہ بالفعل کی وضاحت کریں. 2000 امتحانات 2014. جواب حروف کا بیان. حرف کی 2 قسمیں ہیں، حرف عاملہ اور دوسرا حرف غیر عاملہ. نمبر 1 حرف عاملہ. حرف عاملہ کلمے یا جملے پر داخل ہو کر اس میں عمل کرتے ہیں اور حروف غیر عاملہ کچھ نہیں کرتے. حروف عاملہ کی کئی قسمیں، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے. نمبر 1 حروف الجر. تعداد میں 17 ہیں اور اس پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں. وہ یہ ہیں باؤ، تاؤ، قاف، واؤ، لام واؤ، واؤ، منزو، مز، خلا. صفحہ نمبر 64. ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علی، خطہ، الی. اب میرے سامنے ایک چارٹ ہے، اس میں 2 کالم ہیں. اس میں پہلے کالم میں لکھا ہوا ہے مررت بزید، زید کے پاس سے گزرا. زید قل اسد، زید شیر کی مانند ہے. اگلے کالم ہے تاللہ لک تلن زید، خدا کی قسم میں زید کو ضرور قتل کروں گا. واللہ لا ازری بننا زید، خدا کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا. المال لزید، یہ مال زید کا ہے. ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا. ما رأیت مذ یوم الخمیس، میں نے اسے جمعرات کے دن سے نہیں دیکھا.
رب رجل قریم لقیتہ، میں نے کئی بزرگ آدمیوں سے ملاقات کی. رأیت القوم خلا زید، میں نے سب قوم کو زید کے سوا دیکھا. خرجت من الدار، میں گھر سے باہر نکلا. زید فی الدار، زید گھر میں ہے. زید علی السطح، زید چھت پر ہے. ذهبت الی زید، میں زید کے پاس گیا. مررت بالقوم حاشا زید، تو امام قوم زید کے سوا آئی. مررت بالقوم عدا زید، میں زید کے سوا تمام قوم کے پاس سے گزرا. رمیت السحم عن القوس، میں نے تیر کمان سے چلایا. اکلت السمقۃ خط رأسها، میں نے مچھلی کو ماں سر کے کھا لیا. 2 حروف مشبہ بالفعل، تعداد میں 6 ہیں. جملے پر داخل ہو کر اسم کو نسب دیتے ہیں اور خبر کو رفع. وہ یہ ہیں: انا قانا علیتا لکھنا اللہ. ناصب اس میں اندر واقعہ در خبر زدما والا. انا زیدن قائم، تحقیق زید گھڑا ہے. سمیتو انا زیدن ذاہب، میں نے سنا زید جانے والا ہے. قام زیدن لکھنا امرون جالسن، زید کھڑا ہے مگر عمرو بیٹھا ہے. لیست الشباب یعود، کاش جوانی واپس آتی. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور حکم بھیجے. نمبر 3 حروف الندا، تعداد میں 5 ہیں. یا، ایا، حیا، ایو. حمزہ یا عام ہے، قریب و بعید دونوں کے واسطے مستعمل ہوتا ہے. ایا، حیا بعید کے واسطے ای، حمزہ قریب کے واسطے معرفہ. ان کے بعد مضموم ہوتا ہے اور اس میں مضاف منصوب جیسے یا اللہ یا رسول اللہ. 4 حروف الشر، تعداد میں 4 ہیں. ان لولا اما. صفحہ نمبر 65. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا. لو جاءنی زید لاکرمتہ، اگر زید میرے پاس ہوتا تو میں اس کی عزت کرتا. لولا علی لحلک امور، اگر علی نہ ہوتا تو عمر تباہ ہو جاتا. جاء اخواک فاما زید فاکرمتہ واما عمر فآہنتہ، تیرے دونوں بھائی آئے زید کی تو میں نے عزت کی اور عمرو کی ذلت کی. 5 حروف نواسب المضارع، تعداد میں 4 ہیں. فعل مضارع پر داخل اور اس کو نصب دیتے ہیں. وہ یہ ہیں: ان ولن پس گئے، اذنا عین 4 حرف معتبر، ان کا بیان مضارع کی ذیل میں ہو چکا ہے. نصب مستقبل کنن ای جملہ دائم اقتضا. 6 حروف جوازم المضارع، تعداد میں 5 ہیں. فعل مضارع پر داخل ہو کر جزم دیتے ہیں. وہ یہ ہیں: ان ولم لما ولا امر لا، نہیں نیز 5 حرف عین جازم فعل اندر انہر ایک بے وفا. ان کا بیان بھی مضارع کی ذیل میں ہو چکا ہے. 7 حرف النفی، تعداد میں 2 ہیں. ما، واو، لا. یہ جملے پر داخل ہو کر اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب جیسے ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے. لا رجل افضل منک، تجھ سے بہتر کوئی نہیں. سوال نمبر 36 حروف غیر عاملہ پر نوٹ لکھے. جواب 2 حروف غیر عاملہ کا بیان. نمبر 1 حرف عطف، تعداد میں 10 ہیں. واو، فے، سم، حتی، او، اما، ام، لا، بل، لیکن. مثالیں: جاء زید و امر، زید اور عمر آئے. قام رشید فما مون، رشید کھڑا ہوا پھر مامون. اتی بکر ثم اخوہ، بکر آیا پھر اس کا بھائی. قادم القوم حتی رئیسہم، لوگ آئے یہاں تک کہ ان کا سردار بھی. ھذا اما حجر و اما شجر، یہ پتھر ہے یا درخت. ھذا انسان او حیوان، یہ انسان ہے یا حیوان. قادم زید بل بکر، زید آیا بلکہ بکر. ما قام زید لیکن امرو، زید نہیں کھڑا ہوا بلکہ عمرو. نمبر 2 حروف التنبیہ 3 ہیں. الا، اما، ہا. الا انہم هم المفسدون، خبردار تحقیق وہ مفسد ہیں. ہا زید قائم، دیکھو زید کھڑا ہے. اما لا تفعل، خبردار تم مت کرو. صفحہ نمبر 66. 3 حروف الایجاب 5 ہیں. نام، بلا، ای، اجل، جیر. نام واسطے ثبوت ما سبق کے آتا ہے، مثلا جاء زید کے جواب میں کہا جائے گا. نام بلا واسطے اثبات نفی کے آتا ہے، جیسے
الستو بربکم کے جواب میں بلا یعنی انتا ربنا۔ ای کا استعمال قسم کے ساتھ ہوا کرتا ہے، جیسے آجا زید ای واللہ۔ 4 حروف التفسیر 2 ہیں، ای ان ہوا مکی ای منصوب الی مقتن دیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اس سے پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام۔ 5 حروف الروح حروف الردہ، صرف ایک لفظ قلہ ہے، جیسے ضربت زیدن قلہ، میں نے زید کو کبھی نہیں مارا۔ 6 حروف الاستفہام 2 ہیں، حمزہ حل، جیسے آجا آکا زیدن، کیا زید تیرے پاس آیا، حل عندک درہم، کیا تیرے پاس درہم ہے۔ ان کے سوا بعض اور کلمات بھی استفہام کے واسطے مستعمل ہوتے ہیں، جیسے من، ماذا، ایون، متا، ایانا، انا یا این۔ من فی الدار، گھر میں کون ہے، ما تفعل، تو کیا کرتا ہے، ماذا یقول ھذا الرجل، یہ شخص کیا کرتا ہے، ای البلاد احسن، کون سا شہر اچھا ہے، متا تذهب، تو کب جائے گا، ایانا یوم القیامہ، قیامت کب ہوگی، عطا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، این تمشی، تو کدھر جائے گا۔ 7 حروف التحزیز التوبیخ 3 ہیں، اللہ، لولا، لوما، جب بھی حرف ماضی پر آتے ہیں تو توبیخ کا فائدہ دیتے ہیں، جیسے حل اکرمت زیدن وقد قانا ضیفقا، تو نے زید کی تعظیم کیوں نہیں کی حالانکہ وہ تیرا مہمان تھا۔ اور جب مستقبل پر آتے ہیں تو ترغیب کا فائدہ دیتے ہیں، جیسے حل تقرأ فتکون عالما، تو کیوں نہیں پڑھتا تاکہ علم ہو جائے، تاکہ عالم ہو جائے۔ 8 حروف مصدر 2 ہیں، ما، ان، جیسے اجنبی ان تضرب زیدن ای ضربک۔ 9 حرف توقع، قد ہے، ماضی کے پہلے تحقیق کے معنی اور مضارع کے پہلے تقلیل کے معنی دیتا ہے، جیسے قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز کھڑی ہو گئی۔ الجواد قد یقتر، سخی کبھی کنجوسی کر۔ نمبر 10 حروف التاکید، نون تاکید صرف مضارع کے ساتھ خاص ہے، اور لام مفتوح فعل اور اسم دونوں پر آتا ہے، جیسے لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کئی خدا ہوتے، یہ دونوں بے ضرور تباہ ہوتے۔ ان زیدن لقائم، تحقیق زید کھڑا ہے۔ صفحہ نمبر 67 کتاب النحو اس کا ٹائٹل ہے، اور صفحہ نمبر 68 آگے۔ سوال نمبر 37، علم نحو سے کیا مراد ہے، سالانہ امتحانات 2018۔ جواب، نحو کی تعریف، نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان روزمرہ کی بول چال اور تحریر عبارات میں ہر ایک قسم کی خطائے ترکیبی سے محفوظ رہے۔ لفظ کی تعریف و تقسیم، جو بول انسان کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ بامانی کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ نمبر 1 مفرد، وہ اکیلا لفظ ہے جو اپنے معنی دے کر اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم، 2 فعل، نمبر 3 حرف، جیسے کہ کتاب الصرف میں مذکور ہو چکا ہے۔ نمبر 2 مرکب، وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، اس کی 2 قسم ہیں، نمبر 1 مفید اور نمبر 2 غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے جو کہ متکلم بات کر کے چپ ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعہ کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، جیسے جاء زیدن، زید آیا، جی اب الماء، پانی لاؤ۔ پہلے جملہ سے سامع کو زید کے آنے کی اطلاع اور دوسرے جملہ سے متکلم کی پانی مانگنے کی خواہش معلوم ہوتی ہے۔ مرکب غیر مفید وہ ہے جس سے سننے والے کو خبر یا طلب کا فائدہ حاصل ہو بلکہ کسی اور چیز کے سننے کا انتظار باقی رہے، اس کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ صفحہ نمبر 38، معاف کیجیے گا، سوال نمبر 38، کلام کی تعریف کریں اور مرکب غیر مفید کی اقسام لکھیے، سالانہ امتحانات 2012۔ جواب، کلام کی تعریف و تقسیم، کلام ان 2 مرکب کلموں کو کہتے ہیں جن میں اسناد یعنی فائدہ بخش نسبت پائی جائے، جس کلمے کی طرف نسبت کریں اس کو مسند علیہ کہتے ہیں، اور جس کو نسبت کریں اس کو مسند۔ یہ کلمے یا تو دونوں اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فعل۔ دیکھو زید قاتب، زید نویسندہ ہے، نوید یعنی زید لکھنے والا ہے، کاتب لکھنے والا۔ ایک کلام ہے، اس کے دونوں جز اسم ہیں، پہلا مسند علیہ اور دوسرا مسند، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ایسا ہی قام زید، زید کھڑا، ایک کلام ہے، اس کا پہلا جز فعل اور دوسرا اسم فعل، مسند اور اسم مسند علیہ کہلاتا ہے، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 69،
یاد رکھنا چاہیے کہ مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور مسند کبھی اسم کبھی فعل، حرف کو نہ مسند ہونے کی صلاحیت ہے نہ مسند علیہ ہونے کی۔ مرکب غیر مفید کی تقسیم۔ مرکب غیر مفید یا ناقص کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، جس میں پہلا اسم مضاف اور دوسرا مضاف علیہ ہو، جیسے غلام و زید، زید کا غلام۔ 2 مرکب توصیفی، جس میں پہلا اسم موصوف اور دوسرا صفت ہو، جیسے رجل فاضل، فضیلت والا مرد۔ ان کے سوا اور بھی کئی قسمیں مرکب غیر مفید کی ہیں جن کا بیان آگے مذکور ہوگا۔ کلمات ثلاثہ کے خاص، کوئی جملہ 2 لفظوں سے کم نہیں ہوتا، خواہ لفظاً ہو جیسے اوپر مذکور ہوا، یا تقدیراً جیسے اضرب کے انتا، اس میں دوسرا کلمہ مستتر ہے اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ بس جب جملہ میں 2 سے زیادہ کلمات ہوں تو اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے تمیز کرنا اور ان کی حالتوں اور باہمی تعلقات کا جاننا ضروری ہے تاکہ مسند اور مسند الیہ ہونے کی شناخت ہو سکے۔ اسم کا خاصہ یہ ہے کہ الف لام یا حرف جر اس کا اول میں داخل ہو، جیسے الرجل بزید، یا تنوین کے اس کے آخر میں ہو، جیسے زید، یا مضاف ہو، جیسے غلام زید مسند الیہ، جیسے زید قائم، یا موصوف ہو، جیسے رجل عاقل، یا تثنی ہو، جیسے رجلان، یا جمع ہو، جیسے رجال، یا منصوب ہو، جیسے بغدادی، یا مصغر ہو، جیسے قریش، یا تانیث متحرک آخر میں آئے، جیسے مسلمہ۔ فعل کا خاصہ یہ ہے کہ قد یا سوف اس کے اول میں آئے، جیسے قد ضرب سیضرب، سوف یضرب، یا اس کے آخر میں جزم ہو، جیسے لم یضرب، یا مسند ہو، جیسے قام زید، یا ضمیر مرفوع متصل اس سے ملے، جیسے ضربت، یا تانیث ساکن لاحق ہو، جیسے ضربت۔ حرف کا خاصہ یہ ہے کہ اس اسم یا فعل کی کوئی علامت اس میں نہ ہو اور 2 اسموں یا ایک اسم اور فعل میں ربط کا کام دے، جیسے زید فی الدار کتبت بالقلم۔ سوال نمبر 39، معرب اور مبنی پر کی تعریف کریں اور اعراب اور اس کی اقسام بیان کریں۔ سالانہ امتحانات 2012۔ صفحہ نمبر 70۔ جواب، معرب اور مبنی کا بیان۔ آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے کلمات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معرب وہ کلمہ ہے جو ماضی، امر، حاضر اور حرف سے مشابہ ہو، اس کے آخر میں ہمیشہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، کسی حالت میں ضمہ، کسی حالت میں فتحہ اور کسی حالت میں قصر آتا رہتا ہے، جیسے جاء زید، رأیت زیدا، ذهبت الی زید۔ ان مثالوں میں زید معرب ہے جس کے آخر 3 حالتوں میں 3 مختلف حرکتیں پیدا ہوئیں۔ 2 مبنی وہ کلمہ ہے جو حرف سے مشابہ اور اس کے آخر میں تغیر نہیں ہوتا، یعنی کسی حالت میں بجائے ضمہ کے فتح یا بجائے فتح کے کسرہ میں نہیں آتا ہے، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، ذهبت الی ہؤلاء۔ ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے جس کا آخر تمام حالتوں میں یکساں ہے۔ معرب اور مبنی کی بابت مختصر یوں سمجھنا چاہیے۔ مبنی آ باشد کی مانند برقرار، معرب آ باشد کے گرد بار بار۔ تنبیہ، اسماء بیشتر معرب اور تھوڑے مبنی ہیں۔ فعلوں میں صرف مضارع معرب ہے، ماضی اور امر مبنی ہے اور حرف سب مبنی ہے۔ اس جگہ اس میں معرب کے احکام لکھے جاتے ہیں، فعل کے احکام اپنے موقع پر درج ہوں گے۔ اعراب کا بیان۔ اعراب وہ شے ہے جس سے معرب کا آخر مختلف ہو، جس چیز سے یہ اختلاف پیدا ہو اس کو عامل کہتے ہیں۔ اس اسم کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب اور جر۔ جس اسم پر رفع ہو اس کو مرفوع، جس پر نصب ہو اس کو منصوب اور جس پر جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ بس امثلہ ذیل میں اسم کے عامل اور اعراب پر غور کرو۔ نمبر 1 حالت رفع، جاء زید، اس میں جاء عامل اور زید کا اعراب رفع ہے۔ 2 حالت نصبی، رأیت زیدا، اس میں رأیت عامل اور زید کا اعراب نصب ہے۔ 3 حالت جری، ذهبت بزید، اس میں بے عامل اور زید کا اعراب جر ہے۔ اعراب کی قسمیں، اس میں معرب کا اعراب کبھی بالحرکتہ ہوتا ہے، بالحرکت ہوتا ہے یعنی پیش زبر اور زیر سے، اور کبھی بالحرف یعنی واو، الف اور یہ سے۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 اس میں مفرد صحیح، یعنی نحویوں کی اصطلاح میں صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زائد اور جاری مجری صحیح وہ مجری وہ جس صحیح وہ اور جاری مجری صحیح وہ جس کے آخر میں واو یہ ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون، زول، زبیجن، ہرن۔ اس میں مفرد صحیح اور جاری مفرد صحیح اور جمع مکسر کا رفع
پیش سے نصب زبر سے اور جر زیر سے ہوتا ہے۔